ایک شخص جس کے پاس طبی اور مالی سرمایہ نہ ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ کا اس کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ اس کے پاس فزیکل اور فائنینشیل کیپٹل بالکل بھی نہیں۔ کیا ادبی لوگوں کے علاوہ کاروباری لوگ بھی کسی تیسرے سرمایہ کی بات کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، بڑی آرگنائزیشنز جہاں مالی اور طبعی سرمایہ پہ بہت زور دیتی ہیں، وہیں ان کے لیے ایک تیسری چیز بھی بڑا سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کاروبار کی ابتدا ایک خیال اور اس کے بارے علم سے ہوتی ہے۔ ایک بات اعلیٰ پائے کی کاروباری شخصیات میں مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ علم، معلومات اور آگہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس فزیکل کیپٹل یعنی عمارتیں اور مشینری نہیں ہے تو پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس مالی وسائل یعنی دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی بجائے مختلف کاروباری سرگرمیوں اور مہارتوں کے بارے آگہی لیتے رہنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی موقع ملا فلاں کاروباری شخص نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن آپ یہ بات نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ شخص ایسی معلومات کو اکٹھا کرنے میں یا ایسے موقع کی تلاش میں ضرور تھا۔ علم صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، تاخیر کے فیصلے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ کم معلومات سے لیے گئے فیصلوں میں کم منطق پایا جاتا ہے اور یہ کہ معلومات دیگر وسائل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر معلومات نہیں تو آپ کے پاس دیگر وسائل صحیح طرح سے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اویئرنس رکھیں گے تو جیسے ہی آپ کو کوئی موقع ملے گا آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اگر آپ زیادہ تر وقت جھکتے اور ٹک ٹاک پر ایسی چیزیں دیکھنے میں گزاریں گے جن کا کوئی فائدہ نہ ہے تو پھر کچھ بہتر ہونا ناممکن ہے۔ ہر روز کچھ وقت اپنے کام میں ضرور لگائیے جو آپ بننا چاہتے ہیں، نئی مہارت سیکھیے اور آگے بڑھتے رہیے۔